کہاں سے پڑھا؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے اوپر کیا مصیبت آ جاتی، ان کا کیا بگڑ جاتا، ان کا کیا نقصان ہو جاتا، یعنی کافروں کا. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخر قیامت کے دن پر ایمان لے آتے تو ان پر کون سی مصیبت ٹوٹ جاتی، کیا مشکل آ جاتی ہے نا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا تھا، اللہ نے جو کچھ انہیں مال دیا، علم دیا، اس میں اگر وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تو کیا نقصان تھا ان کا. اے ایو ضررین علیہم فی ذالک، یعنی اس میں ان کا کیا نقصان تھا. انہیں جو علم دیا گیا اس میں انہوں نے کتمان سے کام لیا، جو اوصاف نبی انہیں بتلائے گئے توریت میں جن کا علم دیا گیا انہوں نے اس کو چھپایا. تو ان یہودی علماء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سارے یہودی نہیں چھپاتے تھے، یہودی علماء یہ اپنے ماتحتوں سے نبی کریم کے اوصاف کو چھپاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے. ڈر کیا تھا انہیں کہ جب نبی کریم کے اوصاف انہیں معلوم ہو جائیں گے، ان کی طرف ان کا دل مائل ہو جائے گا تو یہ ان کی طرف چلے جائیں گے، کلمہ اسلام قبول کر لیں گے، اور ہمارے جو کچھ بھی چودراہٹ ہے وہ ہماری ختم ہو جائے گی. جو ہمارا بھاؤ بنا ہوا ہے، نذرانے لفافے بند ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ اس علم کو نہ چھپاتے، انہیں اوصاف بیان، تو ان کا کیا نقصان تھا، ہے نا. یہ معمولی لفافوں کا نقصان کوئی نقصان نہیں تھا، انہیں تو بہت بڑی دولت ہاتھ آتی اس کے بدلے میں نا بڑا سرمایہ. اے ایو ضررین علیہم فی ذالک، یعنی اس چیز میں ان کا کیا نقصان تھا. والاستفہام للانکار، یہ پوچھنا مقصود نہیں ہے کہ کیا نقصان تھا بتاؤ، نہیں صاحب ہمارے لفافوں کو نقصان تھا، نہیں ہمارے یہ نقصان، نہیں، یہ استفہام انکاری ہے. ایسا نہ کرو، نہیں چھپاؤ. اللہ نے جو مال دیا اس میں حقوق واجبہ کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو علم دیا ہے اسے آگے بڑھاؤ، قوم تک پہنچاؤ، اپنے ماننے والوں تک. والاستفہام الانکار، اور استفہام انکاری ہے نا. ماذا ولو مصدریۃ، اور یہ جو لو ہے، لو آمنو، اگر یہ ایمان لے آتے تو لو مصدریہ ہے. اے لا ضرر فیہ، یعنی اس میں ان کا کوئی ضرر نہیں تھا. انما الضرر فیما هم علیہ، اصل ضرر تو اس صورت میں ہے جس پر یہ قائم ہے. کس صورت میں قائم ہے؟ نہ بتانے پر، کتمان میں. تو یہ چھپا رہے ہیں، اصل نقصان تو چھپانے میں ہے، بتانے میں نقصان نہیں تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے وہ کیا کیا کر رہے ہیں. فَيُجَازِيهِمْ بِمَا عَمِلُوا، ان کے جو بھی کرتوت ہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی انہیں پوری سزا دے گا. ان اللہ لا یظلم احدا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، معمولی سا معمولی بھی. مسقال معنی میں وزن کے ہے، جو ایک مخصوص وزن ہے. مسقالہ ذرتین، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کسی پر نقصان، کسی کا نقصان نہیں فرماتا، کسی پر ظلم نہیں فرماتا. ذرہ سے مراد ہے اصغر نملتین، چھوٹی چونٹی کے برابر بھی. چونٹیاں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، ان میں لال جو سب سے چھوٹی چونٹی ہے مفسر نے اس کی تفسیر کی ہے، ورنہ تو اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف چھوٹی چونٹی ہی نہیں، وہ تو نظر بھی آتی ہے. کچھ ایسے غبار ہوتے ہیں، ایسے ذرات ہوتے ہیں کہ وہ نظر بھی نہیں آتے. جیسے آپ کبھی اندازہ کریں کہیں دھوپ آ رہی ہو اور کہیں سوراخ ہو، کہیں چھید ہو ذرا سا، اس میں آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دیوار سی آ رہی ہے ذرا سی، ہے نا، اور تمام کیڑے ہی کیڑے ہیں اس میں، ذرات. تو وہ غبار ایک طرح سے ہے، ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا. لیکن ابھی اگر ٹارچ لگائیں، یہ سورج کی کہیں روشنی پڑ رہی ہو تو بالکل ایسے لگے جیسے یہاں سے یہاں تک دھوپ آ رہی ہے. تو اور یہ کتنے ہزار اس میں ذرے ہیں، تو وہ کتنا باریک ہوگا، جسے خوردبین سے دیکھا جا سکے، جسے دوربین سے دیکھا جا سکے. تو فرمایا گیا کہ یہ تو چھوٹی چونٹی بھی بڑی چیز ہو گئی. اللہ تو اس معمولی غبار کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا. مبالغے میں وہی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے. جیسے موبائل میں کہتے ہیں نا، ارے بھائی کیا ہماری تو ایک کوڑی کا نقصان نہیں، کوڑی بھی کوئی چیز ہے. ایک پائی کا نقصان، پائی بھی کوئی چیز ہے. ذرہ برابر نقصان نہیں ہے، ذرہ بھی چوٹی نہیں، وہ غبار جو دھوپ میں نظر آتا اتنا بھی نقصان نہیں ہے. بِأَن يَنْقُصَهَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا ذرہ برابر بھی. کیا مطلب؟ یعنی اس طور پر کہ وہ کسی کی نیکیاں کم نہیں کرتا. کسی نے 1000 نیکیاں کی ہیں تو وہ 999 کا ثواب دے، ایک کا نہ دے،
نہ 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 1 لاکھ ہیں تو پورے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ نیکی ہوگا. ایک نیکی بھی یعنی کسی نیکی میں سے کچھ کم نہ کرے ان کی نیکیوں میں سے، او یزیدھا فی سیئاتہ، یا کسی بندے کے گناہوں میں کوئی اضافہ کر کے ظلم نہیں کرتا. نہ تو نیکیوں میں کمی کر کے ظلم فرماتا ہے اور نہ گناہوں میں اضافہ کر کے سزائیں بڑھا کر کے ظلم، دونوں ظلم کے طریقے ہیں. وَإِن تَكُ ذَرَّةُ حَسَنَةً مِّن مُؤْمِنٍ، اور اگر کسی مومن کی 1 ذرہ برابر بھی نیکی ہوتی ہے. یہ تکو اصل میں تکونو تھا، جب تکونو تھا تو ظاہر سی بات ہے ان شرطی آیا ہے نا، تو جب ان آ گیا تو تکونو کی نون کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی. نون تو اصلی ہے نا، تو نون ساکن ہو گئی. اب نون بھی ساکن ہو، نون سے پہلے واو، تکونو میں نون سے پہلے، تو واو پہلے سے ساکن ہے تو اجتماع ساکنین ہوا. تو کس کو گرا دیا؟ کون گرے گا؟ جب حرف علت بھی ہو اور غیر حرف علت بھی ہو، حرف صحیح بھی ہو. تو حرف علت نہ ساکت ہوتا ہے. ارے تبھی تو کہتے ہیں کیا یار حرف علت ہے کیا، اسے جہاں چاہو گرا دیا. تو واو الف یا یہ حروف علت ہیں، یہی گرتے ہیں جب اجتماع ساکنین کہیں ہوتا تو تکونوں میں نون ساکن ہو گئی، واو پہلے سے ساکن، اجتماع ساکنین ہوا، لہذا واو کو ساکت کر دیا. کیا ہو گیا؟ تکنو. تکنو نہیں ہوا، نون ساکن ہے تکن ہو گیا. تخفیف کی نہیں، نون کو بھی ساکت کر دیا تو کیا ہو گیا؟ تکو ہو گیا. تو اب تکو یہ تکونو یعنی کانا ناقصہ بھی ہو سکتا ہے اور تامہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اور اگر کسی مومن کی کوئی 1 ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، 1 قرات میں رفع کے ساتھ ہے، حسنتن نہیں بلکہ حسنتن، حسنتن ہوگا تو فکانت تامتن، تو یہ تکونو کیا ہو جائے گا؟ تکو تامہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر حسنہ ہو تو یہ ناقصہ ہوگا، اس کی خبر ہو جائے گی. یضاعفها من 10 الى اکثر من 700. اگر کسی مومن کی 1 ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 چند فرما دے گا. 2 گنا فرما، 2 گنا کہتے ہیں مطلب یہ ڈبل نہیں، اس کا ایک معنی تھا کئی گنا کر دے گا. تو اسے 2 گنا مطلب 2 چند کہہ دیے. اللہ تعالیٰ مومن کی 1 نیکی کو 2 چند فرما دے گا، کئی گنا فرما دے گا. اور کتنے گنا؟ من 10 گنا سے لے کر الی اکثر من 700، 700 گنا سے زیادہ سے بھی. 700 گنا تو ایک مقدار ہو گئی، اس سے بھی زیادہ تک. تو 1 نیکی کو 10 نیکی تک، اور 10 ہی نہیں 20، 100، 200، 700، 700 بھی نہیں، 700 سے زیادہ تک. کتنا چاہتا ہے؟ جتنا وہ چاہے گا اتنا 2 چند فرما دیتا ہے. اور 1 قرات میں یضاعف الف کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تضعیف سے ہے، یضاعفها بالتشدید، ضعف یضاعف. تو ضعف مضاعفت باب مفعول سے، اور ضعف یضاعف تضعیف سے. اور 1 قرات میں تو پڑھیں گے کیا؟ یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چند فرما دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ 700 گنا تک نیکی کر دی ہے، اس سے زیادہ تک، بلکہ اسے اپنے پاس سے عطا فرماتا ہے. من عنده مع المضاعفت، یہ 2 چند 700 گنا تک یہ تو اپنی جگہ، اس 2 چند کے باوجود مع المضاعفت ہے، اس مضاعفت کے باوجود وہ اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. یوتی من لدنہ اجر عظیم. لدن کے بعد عندہ سے اس نے تفسیر کی کہ عندہ یہ عام ہے لدن کے مقابلے میں. لدن اور عندہ میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے پاس ہو تو وہ اس کے لیے عندی بھی کہہ سکتا ہے اور لدی بھی کہہ سکتا ہے. لدیہ میرے پاس ہے. تو لدا اور عندہ یہ دونوں پاس کے معنی آتے ہیں، نزدیک کے معنی. لیکن لدا میں ضروری یہ ہے کہ وہ چیز جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، مطلب لدیہ جب استعمال کرے گا تو وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کے قبضے میں ہونی چاہیے. اور عندہ کیا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے، تو عندہ کی نہیں وہیں ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی ہو تب بھی اسے عندہ کہتا ہے. جیسے میں کہوں بھائی میرے پاس اس وقت 25,000 روپے ہیں، تو یہاں تو 25 روپے بھی نہیں ہے مثلا، لیکن گھر میں تو رکھے ہیں، بینک میں تو ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بینک میں اگر ہے پیسے تو کہ میرے پاس 25,000 ہیں، حالانکہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے نکالنے کے لیے، لیکن عندہ میں کہہ سکتا ہوں، عندہ کا استعمال کر سکتا ہوں. مگر لدا کا استعمال کہاں ہوگا؟ ہاں پاس میں. جی جی. تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے، اس مضاعفت کے باوجود. 1 نیکی کو 700 سے زیادہ تک گناہ کر دیا پھر بھی اجر. یہ اجر عظیم کیا ہے؟
وہ تو نیکیاں جو جنت میں اسے حصی طور پر انعامات ملیں گے وہ، اور یہ روحانی طور پر یعنی جو رویت باری تعالیٰ اسے حاصل ہوگی، یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے نعمت ہوگی۔ لا یقدر احد، ہاں اجر عظیم اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا فرمائے گا، وہ اجر عظیم ایسا ہوگا جس پر اس کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے، وہی دے سکتا ہے، اسی کی شان ہے۔ اور یہ لا یقدرہ احد بھی، کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کتنا وہ اجر عظیم، کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا عظیم ثواب ہوگا، اس کو کوئی اندازہ کر سکتا نہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور ما فیہا کے لیے قلیل کا لفظ اختیار فرمایا، متاع قلیل، متاع قلیل کسے کہا؟ پوری دنیا، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب کیا ہے اس کے نزدیک؟ متاع قلیل۔ اور جسے عظیم فرمایا اللہ، تو قلیل کو بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، پوری دنیا کی نعمتوں کو، تو یہ تو قلیل ہے، اور عظیم اگر ہو تو اس کا اندازہ وہی فرما سکتا ہے۔ فَكَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کافروں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے، ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ اذا جئنا، جب ہم ایک گواہ لائیں گے، تمام امتیں وہاں حاضر ہوں گی، اور ہر امت کے ساتھ ان کا ایک گواہ ہوگا۔ وہ گواہ کون؟ یشہد علیہا بعملہا وہو نبیہا، وہ گواہ ان کے ہر اچھے برے عمل کی گواہی دے گا، اور یہ کون ہوگا؟ نبی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو اپنی امت کے سارے اعمال کا علم ہوتا ہے، تبھی تو گواہی دیں گے۔ تو جب سارے نبیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی امت کے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں، اچھے برے کو، تو جو سید الانبیاء ہوں انہیں اپنی امت کے علم کا کیا علم ہوگا، ایک ایک چیز کا، وہ دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہوں گے۔ ہم یہاں اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں، یقیناً رسول اللہ کو علم ہوگا، تو ہمارے دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ يَا محمد عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب ہم آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ وہ سارے امتوں پر گواہ ہوں گے، ان کے نبی، تو ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ، اور ان سارے نبیوں پر، ساری امتوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے کہ آپ گواہی دیں گے کہ یہ سب صحیح ہے کہ نہیں، تو آپ ان امتوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ کرتوت کیے، میں گواہی دیتا ہوں، اور نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ جو یہ فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ کبھی ایسا تو میں نے آپ کی گواہی لی کسی معاملے میں، اب اطمینان کے یار تم بتاؤ صحیح بتا رہی ہے، تو آپ نے گواہی دی تھی کہ ہاں میرے سامنے اس نے کام کیا ہے، لیکن آپ کی گواہی کو اور مضبوط کرنے کی نہیں ہے، تم بتاؤ یہ صحیح؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اے محبوب سارے نبی اپنی امتوں کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے، وہاں ہر امت پر ہمیں گواہ لائیں گے، اور ان سارے گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ یوم اذن یوم المجیء، کس دن؟ اس دن، لانے والے دن، جس دن گواہوں کو ہم پیش کریں گے، اس دن یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے، یعنی وہ کافر اور یہ نافرمان امتی، لو یود الذین کفروا وعصوا الرسول، یہ کافر اور یہ اللہ کے رسول کے نافرمان تمنا کریں گے، یودو خواہش کریں گے، یہ چاہیں گے، لو معنی میں ان کے ہے، لو تو سوا، کیا چاہیں گے؟ کہ انہیں برابر کر دیا جائے، ہموار کر دیا جائے، بالبناء للمفعول والفاعل، یہ مجہول اور معروف دونوں پڑھا گیا، تو سوا بھی اور تسوا بھی، تسوا ہو جائے گا تو معروف اور تسوا ہوگا تو مجہول۔ مع حذف احدى التائین، اس میں دو تا تھیں، دو تا میں ایک تا کا حذف کر دیا گیا، اصل میں تھا تسوا یتسوا، اور جب یتسوا تھا تو حاضر سے کیا ہو جائے گا؟ تتسوا، تو اب دو تا ہو گئی تو ایک تا کو حذف کر دیا، کیا بچا؟ تسوا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں تسوا نہیں، بلکہ ایک تا کو سین کے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے سین سے بدل دیا، تو اب سین سے بدل دیا تو سین کا سین میں ادغام کر دیا، تسوا ہو گیا۔ تو ایک قرات کیا ہوئی؟ تسوا، اور ایک ہوئی حذف تا کے ساتھ تسوا، اور ایک قرات ہوئی مجہول کے ساتھ تسوا، ٹھیک۔ تو یہ بنا للمفعول والفاعل یعنی معروف اور مجہول دونوں طرح پڑھا گیا، تو سب بھی تصور مع حذف احدى التائین، دونوں تاؤں میں سے ایک کے حذف کے ساتھ، وہ فی الاصل یعنی اصل میں دو تا تھی، ایک تا کو حذف کر دیا، وہ مع ادغام حرف السین، اور ایک قرات کیا ہے؟
ہاں، تا کو سین کیا اور سین کا سین میں ادغام کر دیا، تصوّا ہو گیا، اے تتصوّا، یعنی اصل میں کیا تھا؟ تتصوّا تھا، تا کو سین کیا اور سین کا سین میں ادغام ہو گیا، مشدد ہو گیا۔ اور یہ مشدد اور جگہوں پر بھی استعمال، جیسے یذکرون، تو اجتماعی تشدید کوئی مانو اور غیر مانوس نہیں ہے، اس کا استعمال ہے۔ کیا تمنا کریں گے؟ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، یہ کافر جنہوں رسول کی نافرمانی کی دنیا میں، یہ تمنا کریں گے ان تسوا یا لو تسوا بہم الارض، کہ انہیں زمین کے ہموار کر دیا جائے، زمین کے برابر کر دیا جائے، بان یکونوا ترابا مثلھا، وہ اس طرح کہ انہیں مٹی ہی بنا دیا جائے، مٹی کی طرح، جیسے مٹی ہے اسی طرح انہیں مٹی کر دیا ہے، لعظم حولہ، اس دین کی ہولناکی کی عظمت کی وجہ سے، عظیم ہولناکی کی وجہ سے، یعنی اتنے حواس خراب ہوں گے، اتنی ہولناکی ان کے دماغوں میں ہوگی کہ وہ چاہیں گے کاش ہمیں کیا بنا دی جائے؟ مٹی ہی بنا دیا جائے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کیا کہیں گے کافر؟ کاش میں مٹی ہوتا۔ اصل میں یہ کافر قیامت میں اپنا انجام ان کے سامنے ہوگا، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ تمام جانوروں کو مٹی کر دیا گیا، انہیں ختم کر دیا گیا، تو وہاں کہیں گے یار اب ہم کہاں دوزخ میں جائیں گے، جلتے رہیں گے ہمیشہ کی نہیں، ہمیں بھی مٹی بنا کر جانوروں کی طرح ختم کر دیا جائے۔ تو ان کی اس دن تمنا ہوگی کہ ہم زمین کے برابر کر دیے جائیں، ہمیں ہموار کر دی جائے، زمین بنا کر زمین میں ہی ہم کو مٹی کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے۔ کہتے نا تو یہ خاک میں ملا دوں گا، مٹی کر دوں گا، یعنی تیرا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یا تو یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں مٹی ہی کر دیا جائے، اور یہ بھی تفسیر آئی ہے کہ کہیں گے کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا جاتا، یا یہ بھی تمنا کر سکتے ہیں کاش ہمیں پیدا کیا گیا تھا تو یہ اب یوم البعث ہی منعقد نہیں ہوتا، بلا وجہ ہم کو لایا گیا ہے، ہم مر گئے تھے تو مر ہی گئے تھے، یہ بھی تمنا کریں گے۔ یا لیتنی کنتو ترابا، ایک اس میں آپ نے شاید شروع میں پڑھا ہوگا، حضرت میر سید شریف جرجانی صاحب نحمیر، وہ بہت حسین و جمیل اور بہت خوبصورت تھے، بچپن کا زمانہ تھا، جب وہ پڑھنے گئے کسی کے یہاں استاذ کی بارگاہ میں پہنچے، تو چونکہ آپ بہت وجیح، بہت حسن الصورت، بہت خوبصورت تھے، تو استاذ نے کہیں یہ خواہش کا اظہار کیا، اور یہ چونکہ سفر کر کے گئے تھے تمام گرد و غبار ان کے چہرے پر تھا، تو گرد و غبار مٹی ہوتی نا راستے کی، تو وہ گھوڑے کا سفر ہوتا تھا، کوئی اے سی کا سفر تو تھا نہیں، تو ان کے چہرے پر گرد و غبار دیکھ کر کے استاذ کی زبان سے نکلا یا لیتنی کنتو ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا، غبار ہوتا، تو تمہارے چہرے تک رسائی ہو گئی غبار کی، ہے نا، تو میری بھی رسائی وہاں تک ہو جاتی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اس کے بعد فوری کہا انہوں نے یہ وہ یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، کون کہے گا؟ حضرت آپ نے یہ بھی غور فرمایا، قرآن کی آیت تو پڑھتی یا لیتنی کنتو ترابا، لیکن کس کا قول ہوگا؟ یہ کافر کہیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جیسے زمین کھسک جاتی ہو، فوری تنبیہ انہیں ہو گئی، اور ایک دم وہ جسے کہتے ہیں ہکا بکا رہ گئے استاد، اور ان کا میری زبان سے کیا نکل گیا، یہ اس بچے نے کتنا پیارا جواب دیا، اسی آیت میں اسی کا ایک جز بس بڑھا دیا تو اس میں تو سارا پانی پھر گیا۔ بھائی یقول الکافر، یہ تمنا آپ کر رہے ہیں، یہ تمنا کس کی ہوگی؟ یا لیتنی کنتو ترابا، یہ تو کافروں کی تمنا ہوگی، کافر کہے گا یہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ وہاں نہیں پڑھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا تم یہ بولے، نہیں میں آپ کی شان میں گستاخی کر چکا، اور اب میں اس استاذ کے سامنے کیسے میں نگاہیں ملا کے بیٹھاؤں گا، یا کیسے میں وہاں بیٹھوں گا جس استاذ کے سامنے میں گستاخی کر چکا ہوں۔ تو یہ عظمت استاذ کی ان کی نظر میں تھی۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا اما عملوہ فی وقت آخر، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، اما عملوہ، انہوں نے جو کچھ بھی کرتوت کیا ہوگا وہ سب سامنے ہوگا، نہیں چھپا پائیں گے۔ وفی وقت آخر یکتمون اللہ، اور دوسرا ایک وقت ایسا بھی ان پر آئے گا کہ جس میں وہ چھپانے کی کوشش کریں گے، جیسے آتا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم مشرک نہیں تھے، جھوٹ بولیں گے وہ۔ تو دو موقع ہوں گے، دو حال ہوں گے قیامت میں، ایک تو یہ کہ وہ ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہوں گی،
ہے نا، زبانیں کھلی ہوئی ہوں گی تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، نہیں نہیں یہ ہم نے، یہ ہمارے پاس آئے نہیں تھے کوئی دلیل لے کر موضوع لے کر، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، تو تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، جھوٹ بول کر اپنا کام چلانے کی کوشش کریں گے، اپنے بچاؤ کی نجات کا راستہ تلاش کریں گے. لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دے گا، تالا لگا دے گا ان منہ پر. اب جب منہ پر تالا لگ جائے گا، زبانیں بند ہو جائیں گی، تو اب اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا میں نے کیا کیا ظلم کیا ہے، آنکھیں بولیں گی ہم نے کیا کیا گناہ کے کام دیکھے ہیں، کان بولیں گے ہم نے کیا کیا حرام چیزیں سنی ہیں. تو جب اعضاء بولیں گے تو ظاہر سی بات ان کی زبان گم ہو گئی ہوگی. تو یہ اللہ سے اس وقت کچھ نہیں چھپا پائیں گے جب زبانیں بند ہو جائیں گی اور اللہ اعضاء بولیں گے. لیکن جب زبانیں کھلی ہوئی ہوں گی تو یہ چھپانے کی کوشش کریں گے. تو دو حال ہیں، چھپانے کا بھی اور نہ چھپانے کا بھی. یہاں مراد وہ حال ہے جب ان کی زبانیں بند ہوں گی تو اب وہ کچھ نہیں چھپا سکیں گے. ولا یکتمون اللہ حدیثا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے لا تصلوا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو. وانتم سکارا، کس حالت میں؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. من الشراب، چونکہ عموماً نشہ شراب ہی سے ہوتا تھا، لہذا شراب کی وجہ سے اگر تم نشے میں ہو تو تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. انہوں نے من الشراب کیوں تفسیر میں ذکر کیا، اس کا اضافہ کیوں کیا؟ لأن سبب نزولہا، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول، سبب نزول ہی وہ نماز باجماعت ہے جو حالت نشہ میں ادا کی گئی تھی. اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے. حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی. ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو چونکہ شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو عام طور پر شراب استعمال کی جاتی تھی کھانوں کے بعد، بلکہ سب سے بہترین ضیافت کا سامان یہی تھا اس زمانے میں. ہاں، کھانے سے بھی زیادہ اہم یہ چیز تھی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانے کا اہتمام کیا، کھانے کے بعد شراب کا اہتمام تھا، تو سب نے شراب بھی پی، حرام نہیں تھی اس وقت. اب شراب پینے کے بعد ظاہر سی بات ہے مستی اور مدہوشی طاری ہو گئی، نشہ آ گیا. حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی اس دعوت میں تھا، مغرب کا وقت ہو گیا، نماز فرض ہو چکی تھی، تو مغرب کی اذان کہی گئی اور نماز پڑھنے کی نہیں، پڑھانے کی نہیں، مجھے کو آگے بڑھا دیا گیا کہ نماز پڑھاؤ. چنانچہ میں امام بن کر کے آگے کھڑا ہو گیا اور میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون میں پڑھی. اب قل یا ایھا الکافرون کو میں نشے میں تھا، مدوشی میں تھا اور میں غلط پڑھ گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پھر آگے میں نے پڑھا ونحن اعبد ما تعبدون. اب نانو عبدو ما تعبدون، ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرو، تو غلط ہو گیا نا، بالکل خلاف واقعہ ہو گیا. ہاں، تو اب نشے کی حالت میں جب ان کی زبان سے یہ نکلا، اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ نہیں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھنا، ورنہ کچھ کا کچھ کہو گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی سے بعض فقہاء نے مفسرین نے فرمایا کہ صرف نشہ ہی نہیں، اگر کسی اور چیز سے بھی تمہاری یہ کیفیت ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہو تم کیا کہہ رہے ہو. مثلا نیند کا اتنا غلبہ ہے، آدمی نیند میں بھی تو کچھ کا کچھ پڑھ دیتا ہے نا، کچھ پتہ نہیں کہیں سے کہیں پہنچ گیا. جیسے حافظ کو اگر نیند آ رہی ہے تو ابھی یہاں ہے تو ابھی 23ویں پارے میں پہنچ گیا، تو ابھی 70ویں میں آ گیا. تو اس وقت بھی جب نیند کا غلبہ ہو تو نماز نہ پڑھو، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو تم نماز موقوف کر کے سو جاؤ، تھوڑی نیند دور کر لو، اس کے بعد پھر تازہ دم ہو کر کے تازہ وضو کر کے اور پھر پڑھو. یہ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری جب قرات میں یہ ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. شراب کی حرمت بھی 3 بار نازل ہوا حکم. پہلے تو سورہ مائدہ میں ہی ہے یہ حکم ہوا نہیں، ہاں ایک مرتبہ یہ حکم آیا کہ شراب نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے اس کا، ہے نا. جب یہ حکم آیا تو بہت سے صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے تو اسے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر حکم آیا پینا جائز رہا، لوگ پیتے بھی رہے، کچھ نے چھوڑ دیا، باقی لوگ پیتے رہے. پھر یہ ہوا کہ نہیں، نماز کے وقت میں مت پڑھنا، مت پینا، یعنی شراب پی کر کے نماز مت پڑھنا. تو اوقات صلاۃ میں یا عین حالت صلاۃ میں شراب کی حرمت آ گئی کہ یہ پینا حرام ہے. تو لوگ نماز کے اوقات میں بچتے تھے، باقی وقتوں میں پی لیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد پھر حکم آ گیا انما الخمر والمیسر، ہے نا، کہ اب شراب تمہاری نہیں، ہمیشہ کی نہیں، حرام کر. جب یہ حرمت تیسری مرتبہ
حکم آیا تو پھر سارے لوگوں نے شرابوں کو نالیوں میں بکھیر دیا، پھینک دیا۔ کہاں گیا؟ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو۔ لا تقربو، قربت سے مراد کیا ہے؟ قربان سے نماز نہ پڑھو جبکہ تم حالت نشہ میں ہو شراب کی وجہ سے۔ اس لیے شراب کا اضافہ یہ ہے کیا کہ سبب نزول اس آیت کریمہ کا شان نزول، سبب نزول وہی نماز باجماعت ہے جو حالت نشہ میں ادا کی گئی تھی، جسے حضرت علی نے پڑھایا تھا اور باقی صحابہ نے پڑھا تھا۔ حتی تعلموا ما تقولون، تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، مگر کب تک مت پڑھو؟ زندگی بھر نہیں، اس وقت تک نہ پڑھو جب تک تم یہ جان نہ لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اہل زبان تھے، قرآن جانتے تھے، عربی جانتے تھے، تو جب تم جان لو، اب یہ ہندوستان والوں کے لیے نہیں ہے کہ نماز مت پڑھو جب تم جان نہ لو کیا کہہ رہے ہو۔ علماء بھی نہیں پڑھ پائیں گے، کتنے فارغ آج کے، کیا انہیں پتہ رہتا ہے؟ انہیں ترجمہ نہیں آتا۔ تو یہ وہ چونکہ اہل زبان تھے، عربی تھے، تو فرمایا گیا جب تک تم یہ نہ جان لو، تم نہ سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی تمہیں ہوش نہ آ جائے۔ بیان تصحو، جو بول رہے ہو، جو کہہ رہے ہو اس کو جان لو، اس کا مطلب یہ کہ تم مدہوشی سے ہوش میں نہ آ جاؤ، اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ ہاں، یہاں تک کہ تم مدہوشی سے ہوش میں آ جاؤ۔ ولا جنوبن، اور نماز نہ پڑھو جنابت کی حالت میں، بے علاجن او انزالن۔ جنابت دو طرح سے ہو سکتی ہے جنابت کی حالت، یا تو دخول کے ذریعے، ادخال کے ذریعے، اور یا انزال کے ذریعے۔ دخول کے لیے انزال ضروری نہیں اور انزال کے لیے دخول ضروری نہیں۔ اگر دخول شرمگاہ ہو گیا، پا لیا گیا دخول، تو غسل فرض ہو گیا، چاہے دخول حشفہ ہی ہو گیا ہو، انزال ہو یا نہ ہو۔ یا انزال ہو گیا تو اگر بغیر دخول کے بھی انزال ہے تو بھی جنابت طاری ہو جائے گی۔ تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو۔ کس حال میں؟ جنوبن کا عطف کس پر ہے؟ وانتم سکارا پر۔ جب تم حالت نشہ میں ہو تو تم اس وقت بھی نماز نہ پڑھو جب تم جنابت کی حالت میں ہو۔ یہ جنابت چاہے علاج یعنی دخول سے ہوا ہو یا انزال منی سے۔ وَنَسَبُهُ عَلَى الْحَالِ، اور جنوبن جو حال منصوب ہے وہ حال ہونے کی بنیاد پر ہے۔ جنوبن کا نصب حال ہونے کی بنیاد پر۔ حال کیسے ہے کہ اس کا عطف انتم سکارا پر ہے، اور انتم سکارا جب معطوف علیہ ہے اور وہ حال ہے تو معطوف کا بھی وہی حکم ہو جو معطوف علیہ کا ہے۔ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ، اور جنوب کا اطلاق مفرد اور غیر مفرد سب پر آتا ہے۔ ایک شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ لا تقربوا یہ جمع کا صیغہ ہے، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اسی کی ضمیر سے حال بننا جنوبن، اور جنوبن مفرد ہے، تو حال تو یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ جمع ہونا چاہیے تھا، ضمیر جمع کی بنیاد پر۔ تو اس کو بتایا گیا کہ جنوبن یہ اجناب کے معنی میں ہے، مصدر ہے، اور مصدر میں واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتا، تذکیر تانیث بھی نہیں ہوتی۔ تو جنوبن یہ مفرد پر بھی اس کا اطلاق ہے اور جمع پر بھی اطلاق ہے، غیر مفرد پر۔ الا عابری مجتازی سبیل طریقین اے مسافرین، مگر یہ کہ تم سفر کی حالت میں ہو، حالت مسافری میں ہو۔ عابری معنی مجتازی ہے، مجتازی یہ کہ تم سفر میں تجاوز کرنے والے ہو، سفر سے گزرنے والے ہو، مگر یہ کہ تم حالت سفری میں ہو۔ سربیرین طریقین اے مسافرینہ، تم سفر قطع کر رہے ہو، سفر میں راہ طے کر رہے ہو، اے مسافرین نہیں تم مسافر ہو۔ یہ عام حالات کی بنیاد پر ہے کہ جب لوگ سفر کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے پانی کا انتظام بہت کم رہتا تھا، کہیں کہیں پانی ملتا تھا۔ اب حالت سفر میں اگر جنابت طاری ہو گئی تو پانی دور تک ہے نہیں، تو اب تم نماز اس حالت میں نہ پڑھو۔ آگے حکم آیا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھو، پانی اگر ہے تو غسل کر کے پڑھنا ہے اگر جنابت میں ہو، مگر یہ کہ تم حالت سفری میں ہو۔ حتی تغتسلوا، تو تم کب نماز پڑھو اگر جنابت کی حالت میں ہو تو جب غسل کر لو تب نماز پڑھو، ہے نا۔ فَلَكُمْ أَن تُصَلُّوا، جب غسل کر لو تو تمہیں اختیار ہوگا، تمہیں اجازت ہوگی کہ تم نماز پڑھو۔ وَاسْتُثْنِيَ الْمُسَافِرُ، اور یہاں مسافر کا استثناء کیا گیا، یعنی تم نماز پڑھو الا عابری سبیل، مگر تم حالت سفری میں ہو تو تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ لِأَنَّ لَهُ حُکْمًا آخر، اس لیے کہ مسافر کا حکم دوسرا ہے، اس کو مستثنی کر دیا۔ مسافر کا حکم دوسرا کیا ہے؟ سیاتی، وہ حکم ان قریب آ رہا ہے۔ کیا حکم ہے مسافر کا اگر جنابت طاری ہو جائے تو؟
تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تو یہ حکم آگے آ رہا ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ بھی ہے مفسرین کا، بعض مفسرین فرماتے ہیں المراد النہی عن قربان مواضع الصلاۃ، کہ لا تقربوا الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ لا تقربوا مواضع الصلاۃ، تم قریب نہ جاؤ کس کے؟ مسجدوں کے قریب نہ جاؤ، صلاۃ نماز گاہ کے قریب نہ جاؤ۔ مراد نہیں سے یعنی لا تقربو کی نہیں، لا تقربو نہیں سے مراد یہ ہے کہ ان قربان مواضع صلاۃ، مواضع صلاۃ کیا ہے؟ مواضع صلاۃ نماز گاہیں المساجد، یعنی تم مسجدوں کے قریب، لا تقربو مواضع صلاۃ، تم نماز گاہوں کے قریب نہ جاؤ، مسجدوں کے قریب نہ جاؤ، الا عبورہا، مگر صرف گزرنا ہو وہاں سے، صرف پار کرنا ہو اس کو، تو اس کی اجازت ہے، من غیر مقصد، بغیر رکے ہوئے، مثلا سفر میں ہو یا تم مسجد میں سے گزرنا چاہتے ہو تو تم صرف گزر سکتے ہو، وہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی مسجد میں ہی سو رہا ہے، اب وہیں جنابت ہو گئی، وہیں جنوبی ہو گیا آدمی، تو ظاہر سی بات ہے کیسے نکل کے آئے گا؟ تو حکم دیا گیا کہ مسجد میں تم یہاں سو رہے ہو اور یہ پوری کی پوری مسجد ہے، اب یہاں سے باہر نکل کے جاؤ گے تو یہاں جنابت طاری ہو گئی ہے، اب یہاں سے جاؤ گے تو یہ مسجد ہی کا حصہ نا، کس حالت میں گزرنا ہوگا؟ جنوب میں نہیں گزرنا، تو اب یہاں تو غسل کر نہیں سکتے، تو پہلے یہیں تیمم کر لو، یہاں تیمم کر کے پھر یہاں سے وہاں تک جاؤ، اب جا کے وہاں غسل کرو۔ تو یہ تھا کہ مسجدوں کے قریب نہ جاؤ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، ہے نا، الا عبورہا، ہاں اگر مسجد سے صرف گزرنا ہے، مسجد کو عبور کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے، من غیر مقصد، مگر یہ بھی بغیر رکے، بس گزر جاؤ جلدی سے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ مَرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، اور مرض بھی ایسا ہے کہ جس میں پانی ضرر کرتا ہے، مثلا بہت شدید بخار ہے، پانی اگر تم استعمال کرو گے تو اور زیادہ بخار زدہ ہو جاؤ گے، یا تمہیں نمونیا ہو رہا ہے، اگر پانی استعمال کرو گے تو بھی مر جاؤ گے بالکل، یا مرض بڑھ جائے گا، تو اگر پانی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، او علی سفرین، یا تم حالت سفر میں ہو، مسافر ہو، وانتم جنوب، اور تم جنابت کی حالت میں ہو گئے، جنابت کی حالت میں ہو، او محدثون، یا بے وضو ہو، بے غسل ہو یا بے وضو ہو، کب؟ جبکہ حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی غائط سے یعنی قضاء حاجت سے لوٹ کر آیا ہو، یا تم میں سے کوئی غائط سے آیا ہو، غائط کے هو المکان المعد لقضاء حاجت، غائط وہ جگہ ہے جو قضاء حاجت کے لیے تیار کی گئی ہے، چاہے وہ بیت الخلا ہو، چاہے وہ کھیت ہو، چاہے جو بھی ہو، جہاں بھی ضرورت پوری کی جائے، قضاء حاجت کی جائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غائط۔ تو تم غائط سے آؤ تو ظاہر سی بات ہے غائط سے آؤ گے تو استنجا کر کے ہی آؤ گے، اب استنجا کر کے آؤ گے تو بے وضو ہو گے۔ مراد کیا ہے؟ اے احدثہ، یعنی تم غائط سے آؤ یعنی تمہیں حد سے لاحق ہو گیا ہو، تم بے وضو ہو گئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا ہو، ہے نا، عورتوں سے مباشرت کر لی ہو، ان کو چھو لیا ہو، چھو لیا سے مراد یہاں جمع کر لیا ہو، عورتوں سے جمع کر لیا، اور ایک قرات میں بلا الف ہے، لامستم نہیں بلکہ لمستم، ہاں، یا بلا الفن وکلاہما بمعنی من اللمس، لیکن دونوں کے معنی لامستم پڑھو یا لمستم پڑھو، دونوں کس سے ماخوذ ہیں؟ لمس سے، یعنی تم نے عورتوں کو چھو لیا ہو، وہو الحبس وہو الجس بالید، اور یہ چھونا کیا ہے؟ لمس کیا ہے؟ لمس ہاتھ کے ذریعے چھونا، ہاتھ کے ذریعے بدن کو چھونا۔ قالہ ابن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہی فرمایا، ان سے یہی منقول ہے کہ عورتوں کو چھونے سے مراد یہ ہے تم نے ہاتھ سے انہیں چھو لیا ہو۔ وعلیہ الشافعی، اور امام شافعی کا مذہب بھی یہی کہ اگر تم نے عورتوں کو چھو لیا تو تم کیا ہو گئے؟ محدث ہو گئے، اب تمہیں وضو کرنا ضروری ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهِ الْجَسُّ بِبَاقِي الْبَشَرَةِ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ سے چھونے ہی کے ساتھ لاحق کر دیا باقی بدن کے چھونے کو بھی، اگر کسی عورت کو تم نے ہاتھ سے چھوا تو یہ تو ہے ہی وجہ حد، لیکن اگر کاندھے سے کاندھا بھی چھو دیا، بدن کا کوئی حصہ عورت کے بدن سے لگ گیا تو بھی تمہیں حد سے لاحق ہو جائے گا۔ تو جو حکم ید کا ہے وہی باقی بشرا کا ہے، باقی حصہ بدن کا، اور اسی ہاتھ سے چھونے کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔ امام شافعی نے لاحق کر دیا کس کو؟
باقی حصوں کے چھونے کو بھی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اس لمس سے مراد جماع ہے، اور یہی ہمارے یہاں ہمارا احناف کا مذہب ہے کہ عورتوں کو چھونے سے بھی تم محدث ہو جاؤ گے، وضو کرنا تم پر لازم ہوگا۔ یہ چھونے سے مراد کیا ہے؟ جماع کرنا ہے۔ فلم تجدوا ماء، اب یہ چیزیں تم پر لاحق مطلب تمہارے ساتھ آ گئی، تمہارے ساتھ ہو گیا ان کا کہ تم جنوبی ہو گئے حالت سفر میں، یا تم غائط سے آئے استنجا وغیرہ کر کے آئے بے وضو ہو گئے، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا۔ اب ان تمام چیزوں میں تمہیں غسل کرنا، وضو کرنا، لیکن فلم تجدوا ماء، اب اگر تم پانی نہ پاؤ، ہے نا، غسل کرنا تھا تمہیں، وضو کرنا تھا، اگر پانی نہ پاؤ تطہرون بہ للصلاۃ، کہ جس پانی کے ذریعے تم نماز کے لیے پاکی حاصل کر سکو وہ پانی ہے ہی نہیں تمہارے پاس، بعد الطلب والتفتیش، یہ پانی بھی کیا تلاش و جستجو کے باوجود دیکھا ادھر 1 میل تک پانی نہیں، ادھر 1 میل تک پانی نہیں، پانی نہیں ہے دور تک، تو تلاش و جستجو کے باوجود تمہیں پانی نہ پاؤ، ہے نا، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَعَادِ الْمَرْأَةِ، اور یہ جو حکم ہے یہ مریضوں کے علاوہ کی طرف راجع ہے، یعنی حکم مریض کے سوا کا ہے۔ اگر مریض ہے تو اسے تو پانی استعمال کرنا ہی نہیں ہے، لیکن مریض نہیں ہے اور پھر پانی استعمال نہیں کر سکتے تو کیا حکم ہے ان کے لیے؟ فَتَيَمَّمُوا، تو تم تیمم کرو، اقصدوا بعد دخول الوقت، یعنی تم تیمم کا قصد کرو، نیت کرو تیمم کی، چونکہ تیمم کے معنی ہی قصد کے ہیں، تو اس میں پتہ چلا کہ تیمم میں نیت بھی کیا ہے؟ فرض ہے، شرط ہے، تو تم قصد کرو، تیمم کرو بعد دخول الوقت، مگر یہ تیمم کب کرو؟ وقت داخل ہونے کے بعد، وقت شروع ہو جانے کے بعد۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے، وہی کہتے ہیں کہ جب وقت شروع ہو جائے تب تم تیمم کر سکتے ہو۔ مثلا عصر کا تیمم کرنا عصر کی نماز کے لیے، تو اگر ظہر کے وقت میں تیمم کر لیا تو ان کے یہاں کافی نہیں، عصر کی نماز کے لیے عصر کے وقت میں ہی تیمم کیا جائے گا وقت داخل ہونے کے بعد، اور ہمارے یہاں اگر ظہر کے وقت میں بھی تیمم کر لیا ہے تو وہی تیمم عصر تک کام کرے گا، پانی نہ ملے تو۔ بعد دخول الوقت امام شافعی مذہب کی تائید کی، چونکہ مفسر شافعی ہیں تو انہوں نے اپنے مذہب کو بیان کیا۔ سعیدن طیبن، کس سے تیمم کرو؟ پاک مٹی سے، سعیدن بمانے ترابن، طاہرن، طیبن بمانے طاہرن۔ سعیدن کی تفسیر ترابن سے یہ بھی مذہب شافعی کا بیان ہے۔ امام شافعی سعید سے تراب مراد دیتے ہیں، ان کے یہاں صرف مٹی سے ہی تیمم کر سکتے ہیں، مٹی کے علاوہ جنس ارض سے کسی اور چیز سے نہیں، لیکن ہمارے یہاں مٹی ہو یا جنس ارض کی کوئی بھی چیز ہو، مثلا ریتا ہے، بالو ہے، پتھر ہے، یہ سب جنس ارض سے ہیں، تو احناف کے یہاں ان سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، مگر امام شافعی کے یہاں صرف مٹی سے۔ تو تراب یہ مذہب شافعی کو بیان کرنے کے لیے حضرت مفسر نے ذکر کیا، پاک مٹی سے۔ فَضْرِبُوا بِهِ ضَرْبَتَيْن، کیسے تیمم کرو؟ تم 2 ضربیں مارو، 2 ضربیں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، 2 ضربوں سے اپنے چہروں کا بھی مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا بھی مسح کرو، ٹھیک ہے؟ 1 ضرب ماری تو اپنے ہاتھوں کا، پورے چہرے کا، جہاں جتنے حصے کا وضو میں دھونا فرض تھا، غسل فرض تھا، اب اتنے پورے حصے کا، یعنی یہاں بالوں کی جڑ سے لے کر یہاں تک، اس کان کی لو سے اس کان کی لو، تمام پلکیں ولکیں یہ وہ سب مونچھ تمام ہاتھ پھیرنا، کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، ہاں اپنے چہروں پر بھی۔ اور پھر اپنے ہاتھوں کا دوسری ضرب لگائی تو ہاتھوں کا یوں کر کے لیا، یوں کر کے لیا، پھر یوں کر کے 3 لیا، اور پھر یوں کر کے 4 لیا، تاکہ پورا حصہ تو یہ پورا کر لیا۔ مع المرفقین، اور ہاتھوں کو بھی اس سے کونیوں سمیت، ہے نا، من ہو یعنی اسی مٹی سے تم اس کا مسح کرو کونیوں سمیت۔ من ہو کی بھی ضمیر اسی نے لائے ہیں حضرت مفسر کہ یہ بھی مذہب شافعی کا بیان ہو جائے۔ امام شافعی کے یہاں تیمم کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ گرد و غبار لگا ہوا ہو اس میں، جب مٹی سے کرنا ضروری ہے تو مٹی کچھ نہ کچھ لگے گی، تو ان کے یہاں ضروری ہے کچھ مٹی سے تیمم کی جائے۔ اگر کچھ لگا ہوا نہ ہو جیسے پتھر پہ کر لیا تو ان کے یہاں تیمم نہیں ہوگا، تو مینو کی قید انہوں نے اس نے ذکر کی۔ وَمَسْحٌ يَتَعَدِّ بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ، اب کہا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں جو با لے کر آئیں بِوُجُوهِكُمْ میں، تو فَامْسَحُوا کو متعدی کس سے کیا؟ بالحرف، یعنی بحرف البا، با کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ مسح ایک ایسا فعل ہے جو متعدی بنفسه بھی ہوتا ہے اور متعدی بالحرف بھی ہوتا ہے۔ فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ بھی کہہ سکتے ہیں اور فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ بھی کہہ سکتے ہیں، تو با لائیں یا نہ لائیں دونوں ہو جائے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو بس